جتنی مرضی کوشش کروں 5-10 منٹ لگ ہی جاتے ہیں ان کاموں کو. جی ہم گفتگو کر رہے ہیں الحجاب اللہ. حجاب کے ہم نے بہت سے مراحل کو طے کیا. میں نے آپ کو ایک چارٹ کی صورت میں باقاعدہ بتایا کہ حجاب لا تعداد اقسام کے ہوتے ہیں. حجاب کی بنیادی طور پر جو تعریف ہم عام طور پہ سمجھتے رہے ہیں، دراصل حجاب کی تعریف وہ تعریف نہیں ہے. حجاب صرف اس ذات پہ نہیں ہوتا کہ جسے آپ نے دیکھنا ہو. حجاب صرف اس ذات پہ نہیں ہوتا کہ جسے آپ سے چھپایا جانا ہو، بلکہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ جس نے دیکھنا ہو اس پر ہی حجاب ہو. جس نے دیکھنا ہے جو حجاب اس پہ ہو، اسے اس حجاب کی اس قسم کو کہتے ہیں حجاب علی الناظر. اور جسے چھپایا جانا مقصود ہو اس پر جو حجاب ہو انہیں کہتے ہیں حجاب علی المنظور. ان دونوں سے کئی اقسام نکلتی ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے بہت سی شرح کی، جس میں نے بتلایا کہ اس کی ایک قسم ہے جسے حجابات مذمومہ کہا جاتا ہے. اسی حجابات مذمومہ میں سے پھر کئی حجابات ہیں جو نکلتے ہیں جن میں حجابات ظلمانی ہیں، حجابات نورانی ہیں. انہی میں سے پھر حجاب مذموم خیر ہے، حجاب مذموم شر ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کی آگے سے پھر حجاب غلیظ ہے، پھر حجاب دبیز، حجاب لطیف یا مہین. یہ ساری اقسام میں نے آپ کو بتلائیں. اسی طرح حجاب نورانی کی کل اقسام پہ گفتگو ہو رہی تھی. صرف ایک جملے میں نے بتلا دیا کہ جو ہم 2 دن سے پڑھ رہے ہیں. کل ہم گفتگو کر رہے تھے حجابات نورانی پر، اور حجابات نورانی پہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ حجابات جو ہوتے تو نورانی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں اور حجاب طاری کر دیتے ہیں. انہیں حجابات نورانی کہتے ہیں، جن کی میں نے آپ کو 2 کیٹیگریز بتائی تھیں. نمبر 1 عبادت اور نمبر 2 ریاضت. یعنی حجاب عبادت بھی ایک حجاب ہے اور حجاب ریاضت بھی ایک حجاب ہے کہ جب آپ کی عبادت جو ظاہری طور پر دنیا جسے نیکی کر کے گردانتی ہے، اگر وہ آپ کے غرور و تکبر کا باعث بنتے ہوئے آپ کو آپ کے معشوق ازلی تک پہنچنے سے روک دے تو یہی پھر ایک حجاب بن جائے گا. آپ اسی عبادت تک رہ جائیں گے. اس کی ساری آپ کو ایگزامپلز بھی میں نے دی تھیں اور قرآن سے بھی میں نے آیات آپ کے سامنے اور واقعات آپ کے سامنے میں نے پیش کیے تھے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اس کی آخری جو تعریف ہے وہ میں نے ریاضت کے طور پہ کہ جو عبادت پہ جاتا ہے وہی ریاضت کے اوپر آتا ہے. ساتھ آج کی یہ نشست پچھلی دونوں نشستوں کا مجموعہ ہے. آپ نے نشست نمبر 110 کو بھی بہت سراہا جو یہ حجاب اللہ کی نشست اول تھی. آپ نے کہا کہ واقعاً آپ نے بتلایا کہ کس طرح اپنے آنکھوں پہ بندھی پٹی کو کھولا جائے، کیسے تعین کیا جائے سب سے پہلے کہ پٹی ہے بھی، اور پھر یہ کیسے تعین کیا جائے کہ یہ پٹی کون سی ہے، اور پھر یہ کہ وہ پٹی کھلے گی کیسے. اس کے بعد میں آگے بڑھا کہ وہ پھر ایک سلسلہ مزید چلا کہ جب پٹی کھلے گی تو پھر اب جو آپ کے سامنے ہوگا پھر آپ کو اس سے بھی روشناس ہونا ہے. پھر وہ حجابات کے ایک الگ سلسلے ہوں گے جو کل بیان کیے، جس میں نوری حجاب بھی یہ سارے سلسلے. آج میں آپ کو اس سے ایک منزل اور آگے لے کے جاؤں گا. یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے جو کچھ ابھی تک بتایا ہے وہ منزل بہ منزل ہے. ہمارے کچھ بھائی، ہماری کچھ بہنیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ گفتگو ہو رہی ہو اور وہ اسی گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں تو کچھ چیزوں کی انہیں سمجھ نہیں لگتی، وہ صحیح معنوں میں اس کا مفہوم سمجھ نہیں پاتے کہ بات کیا ہو رہی ہے. قصور ان کا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ گفتگو کے درمیان میں داخل ہوئے ہیں. میں ان بھائیوں بہنوں کے لیے کہوں گا کہ وہ اس سلسلے کی پچھلی مجالس سے رجوع کریں. سب سے پہلے انہیں سنیں، پھر تسلسل میں آگے آئیں تو پتا چلے گا کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. آج میں بات کروں گا، بہت ہی غور سے سماعت فرمائیے گا. اگین میں پھر اپنے اسی مومنٹم کے ساتھ ایسے نیچے سے شروع ہوں گا اور پھر نتیجے کے لیے اوپر جائیں گے. اگر آپ نے یہ بنیاد چھوڑی تو پھر میں دوبارہ سے تنبیہاً کہہ رہا ہوں آپ نتیجہ نہیں پا سکیں گے، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بالکل ہمتن گوش ہوتے ہیں، آپ قطعی طور پہ کبھی بھی بنیاد کو فراموش نہیں کرتے.
ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو منازل میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں حجابات کو ہٹانے کے لیے، الحجاب اللہ میں حجابات کو ہٹانے کے لیے جو منازل میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ اصل میں آپ کا مقصود، آپ کا محور، آپ کا مرکز، آپ کا معشوق ازلی کون ہے؟ سرکار ولی العصر، مولا قائم آل محمد، بادشاہ بقیت اللہ، وہ آپ کا منزل مقصود ہے، وہ آپ کا معشوق ازلی ہے، اس کا دیدار مقصود ہے، اس کا مشاہدہ مقصود ہے، اس کا مکاشفہ مقصود ہے. ٹھیک ہے، وہیں تک پہنچنا ہے نا. تو پھر منزلیں طے کرنی پڑیں گی. پہلا پڑاؤ تھا ہمارا پرسوں، پھر دوسرا پڑاؤ تھا ہمارا کل. ایک بات اس جملے کو غور سے سنیے گا میرے بھائیوں بہنوں، وہ آنے والے ہیں فیملی، کہ آج جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ان منازل سے گزرنے کے بعد کی منزل ہے. براہ کرم یہ میں تنبیہن کہہ رہا ہوں، انتباہ کر رہا ہوں آپ کو، ڈسکلیمر کہتے ہیں نا جسے، کہ اگر آپ براہ راست اس منزل کے اوپر جمپ کرنے کی کوشش کریں گے تو معاملات خطرناک ہوں گے. آپ اپنی منزل کے قریب آنے کے بجائے اس سے بھٹک کے بالکل دور جا سکتے ہیں. عین ممکن ہے کہ آپ کو لگے کہ موسیٰ زیدی نے تو جو کام بیان کیا یہ تو بس ایک سامنے گلی ہے، اس گلی سے گزروں گا اور وہ میری منزل ہے، اور آپ ایک شاہراہ سے اس گلی کی طرف جانے لگے. اچانک آپ کو پتا چلے کہ یہ تو دونوں ایک جیسی گلیاں تھیں، بتائی ایک گلی گئی تھی لیکن دوسری بھی ویسے نظر آ رہی تھی. آپ دھوکے سے اس گلی میں داخل ہو گئے. وہ آپ کو آپ کی منزل کے قریب لے کے جانے کے بجائے اتنا دور لے گئی، اتنا دور لے گئی کہ جتنا آپ پہلے بھی نہیں تھے. بالکل اپوزٹ سائڈ پہ چلے گئے آپ. کیونکہ اس والے نظام میں معاملات بھول بھلائیوں کے ہی ہوتے ہیں. یہاں پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عکس آپ کو نظر آ رہا ہو وہ عکس آپ کو اس ذات کے قریب لے کے جانے کے بجائے دور لے جاتا ہے. ہائے کاش جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہوں. میری دعا ہے میرا مولا غازی بادشاہ مجھے وہ لفظ عطا فرما، میرے لفظوں کو وہ تاثیر عطا فرما کے پہنچ سکے. ان منازل میں یاد رکھنا، میں کوشش کروں گا خیرات مانگ کے بادشاہ سے اس کی وضاحت کروں ساری جو میں بات کہہ رہا ہوں. ان منازل میں ایسا بھی ہوتا ہے، حجاب اللہ کی ان منازل میں خاص طور پہ جن کی طرف میں اب بڑھ رہا ہوں، یہ اتنی نازک ہے کہ آپ کو ان منزلوں میں جب عکس نظر آ رہا ہو، ذات کا عکس نظر آ رہا ہو، تو آپ اس عکس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس عکس کو منزل مقصود جان لیتے ہیں. کیونکہ ذاتی کا عکس ہوتا ہے، حق ہے، لیکن دراصل پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی منزل کے قریب لے کے آنے کے بجائے وہ خود ایک حجاب بن جاتا ہے. وہ خود ایک حجاب بن جاتا ہے. اتنے پیچیدہ معاملات ہیں حجاب الہیہ کے کہ بڑے سے بڑے دعوے داران معرفت، اہل علم لوگ بھی اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں زندگی گزار دیتے ہیں. اگر اس مالک کا لطف اور کرم نہ ہو آپ ان پیچیدگیوں سے گزر ہی نہیں سکتے، انہیں بیان بھی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ انہیں لوگ چھیڑتے نہیں ہیں. ممبروں پہ تو یہ گفتگو سرے سے ہی نہیں ہوتی، بڑی بڑی بیٹھکوں میں بھی یہ گفتگو نہیں ہوتی. یہ فقراء کی کچہریاں ہیں جن کا مخصوص وقت ہے کہ جہاں پہ یہ گفتگو ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کا انعام ہے. سینکڑوں دنوں تک سرکار مولا ولی العصر کے ذکر کے ساتھ بندھے رہنے کے بعد یہ انعام ہے آپ کے لیے. ورنہ جو لوگ مجھے برسوں سے سن رہے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے ان کے اشارے تو دیے، کنایوں میں ان کی باتیں تو کی، اس طرح تفصیل سے میں نے کبھی بھی نہیں پڑھا. یہ آپ کا انعام ہے. تو یہ یاد رکھنا سب سے پہلے کہ جو اسرار، جو راز میں آج بیان کرنے لگا ہوں، اس کے بعد جو آپ کی ابھی تک واہ تھی نا وہ آہ میں بدل جائے گی. جو آنکھیں آپ کی ابھی تک پھٹی ہوئی تھی نا وہ بند ہو جائیں گی.
जो आंखें बंदी हुई थी वो सो जाएंगी, जो सोई हुई थी वो बेदार हो जाएंगी। इसमें भी एक राज है जो मैंने कहा है, समझोगे आगे। चलो तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे, कल तक मैंने आपको यह बता दिया था कि जो हिजाबात नूरानी है उनके सिलसिले, ठीक है, उनकी कुछ चीजें। आज भी जो मैं बयान कर रहा हूं ये भी हिजाबात नूरानिया का ही तसलसल है। ठीक है, कल मैंने तारुफ कराया था कि जिसमें आज इस वक्त हमारे बिलखसूस, क्योंकि देखिए मैंने कभी तनकीद नहीं की किसी पे, मैं टोंट नहीं करता, ये मेरी आदत के खिलाफ है। मैं जो हक है वो बयान करता हूं, और जो हक से आके टकरा जाए, उसके मुतसादिम हो जाए, वो बातिल होता है। अब जो टकरा जाए उसकी अपनी किस्मत है, मैं कौन होता हूं किसी को कहने वाला कि तू बातिल है। मैं तो हक का अलम यूं पकड़ा हुआ लेके चल रहा हूं। अब जो उसके खिलाफ तुम्हें नजर आएगा, समझ जाना वो बातिल है। जितने भी दीगर मकातब फिक्र हैं, वो खुद को मसलक कहें, मजहब कहें, आइडियोलॉजी कहें, जो भी कहें, मैं बात कर रहा हूं बिलखसूस मकतबा अहले तशय्यो की। हमारे मकतबा अहले तशय्यो में इस वक्त सबसे ज्यादा तादाद में जो अहबाब, उनका ताल्लुक उलमा की फहरिस्त से हो, उनका ताल्लुक फ़ुक़रा की फहरिस्त से हो, उनका ताल्लुक अज़ादार मातमियान की फहरिस्त से हो, उनका ताल्लुक अहले विला की फहरिस्त से हो, किसी से हो, सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में जो अहबाब जिस हिजाब के अंदर अटके हुए हैं ना, वो हिजाब नूरानिया की ही वो किस्म है जो मैंने कल बयान की थी, हिजाब इबादत और हिजाब रियाजत। सबसे ज्यादा तादाद में हमारे अहले तशी इस वक्त इन हिजाबात में अटके हुए हैं, या हिजाब इबादत में आके वो वहां से निकल नहीं पा रहे, या हिजाब रियाजत में आके फंस गए और वहां से निकल नहीं पा रहे। और वजूहात वही हैं जो मैंने कल बता दी थी, जिन्होंने नहीं सुनी वो कल सुन ले। इसके बाद अगर कोई खुश नसीब इबादत या रियाजत वाले हिजाब से निकल आए तो एक और अगला हिजाब आता है, वो यहां आके फंस जाता है। यह हिजाब कौन सा है, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसकी तफसीर क्या है? ताबीरी हिजाबात या हिजाबात ताबीरी। ये क्या होते हैं? हिजाबात ताबीरी की सादा आसान अल्फाज में डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, क्योंकि अगर इसकी तफसील बताने गया तो इसके तारुफ में 1 घंटा चाहिए, समझ जाओ कि ये कितनी वसी बात है। लेकिन मैं 2 लफ्जों में बता रहा हूं कि तज़कियाते नफ्स की मंजिल में से एक मंजिल का नाम है। तज़किया नफ्स तो समझते हो ना, मामलात अब गहरे होते चले जा रहे हैं, ठीक है, मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। अब यहां से वो लोग मेरी गुफ्तगू का लुत्फ बदरजाए कमाल लेंगे जो इन मनाजिल को, इन बातों को समझते हैं, और जो वाकई अभी तक सुनी गई बातों को किसी ना किसी तरह अपने अंदर जगह दे रहे हैं, वो इन मंजरों से। और अगर कहीं थोड़ी बहुत बात सिर्फ इसलिए सुनी जा रही थी कि बस हम सुन रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यहां से आगे मामला, दुनियावी लफ्ज अगर इस्तेमाल करूंगा तो शायद बोर हो जाएगा, माजरत से। अब मुझे नहीं पता मेरे कौन से भाई बहन जो हैं, वो, उम्मीद ये करता हूं मैं यकीन की हद तक कि आप सब अपने अंदर उतार रहे हैं इसको, और मेरी इल्तिजा भी यही होगी। यानी कि इसको दूसरे अल्फाज में समझिए कि जब इंसान अपने नफ्स का तज़किया करने की कोशिश करता है, क्योंकि करना तो है ना तज़किया नफ्स, जब भी इंसान अपने नफ्स का तज़किया करने की कोशिश करता है तो मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ता है। एक एक मंजिल, जंप नहीं है, ये बात याद रखना। खसूसन मेरे नौजवान भाई बहन जो सुन रहे हैं मुझे, मेरे बच्चे नौजवान जो सुन रहे हैं मुझे, मार्फत की इन मनाजिल में जंप नहीं होता, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसमें कोई ऐसी गली नहीं होती कोई कहे कि भाईजान इधर से आ जाएं तो आप पहुंच जाएंगे ना। इनकी चीजें मंजिल ब मंजिल चलती हैं। तो इसमें जब आप मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ते हैं तो एक मकाम ऐसा आता है कि जिस मकाम पर लाशऊर की तय में बैठी हुई, शऊर की नहीं ना, लाशऊर की, शऊरी तौर पर तो आप हिजाबात हटाते चले आ रहे हैं ना। कितने हिजाबात हटाए आपने पीछे,
یہاں تک کہ حجابات نورانیہ میں آپ کوشش کر کے حجابات عبادت سے، حجابات ریاضت سے بھی نکلے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی شعوری کیفیتوں سے آگے گزرے ہیں۔ اب کچھ حجابات ہیں جو لا شعور سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہیں، پڑے ہوئے ہیں وہ حجاب۔ آپ تو توجہ دے رہے ہیں، یہ مولا کی وہی حدیث ہوگی کہ سرکار علی بادشاہ نے کہا ہے کہ انسان ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے پتھر سے کھاتا ہے، کیونکہ بڑا پتھر تو اسے نظر آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، چھوٹے سے ٹھوکر لگتی ہے۔ تو ابھی تک جو میں حجابات بتا رہا تھا بڑے حجابات ہیں، وہاں سے تو انسان بچ کے نکل آتا ہے کسی نہ کسی طرح، حالانکہ بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں اس منزل پہ یہ ہے بہت ہی چھوٹا، ادھر لگتی، کیونکہ یہ معاملات چلے گئے ہیں لا شعور میں۔ شعوری حجابات تو آپ ہٹاتے چلے آ رہے تھے، یہ پہنچا ہے معاملہ اب لا شعور میں۔ جب آپ تزکیہ نفس کی ان منزلوں کو منزل بمنزل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جس منزل میں آپ لا شعور کی طے میں بیٹھی ہوئی سیاہیاں، کیونکہ کچھ سیاہیاں ایسی جو لا شعور کی طے میں بیٹھ جاتی ہیں۔ ویسے تو سیاہی نے آپ کو گھیر رکھا ہے، اس کو سمجھو سمجھو سمجھو، ویسے تو آپ کو سیاہیوں نے گھیر رکھا ہے، آپ کے لا شعور میں بھی ہے، تحت شعور، آپ کے شعور میں بھی سیاہیاں ہیں۔ دنیا دار بندے کو شعور کی سیاہیوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، آپ ان سیاہیوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، ظلمات ہے نا، آپ نور سے ان کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ حجابات سرکتے چلے جاتے ہیں، آپ کی منزل آگے چلتی آتی ہے۔ یہی اب ہوتا کیا ہے، یہ سیاہیاں اندر کی طرف دبتی جاتی ہیں، اندر کی طرف۔ جیسے آپ دیکھیں نا، کہیں آپ کسی چیز کی طرف بڑھ رہے ہوں تو آپ کا دشمن جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پسپا ہوتا ہے، تو پسپا ہو کے وہ کہاں جاتا ہے، پیچھے کی طرف۔ ایسا ہی ہے نا، تو یہ جو ظلمت ہے اس میں جو سیاہیاں ہیں، جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہ اب وہ پیچھے کی طرف آ رہی ہیں۔ آپ نے شعور کی سیاہیوں کو مٹایا، کچھ سیاہیاں تو آپ نے پکڑی اور کاٹ ڈالی، کچھ سیاہیاں ایسی تھی جن کا آپ کو بھی پتا نہیں چلا، وہ شعور کی منزل سے گری اور لا شعور میں آ کے بیٹھ گئے، آپ کو بھی پتا نہیں چلتا، وہ چپ کر کے لا شعور میں آ کے بیٹھ جاتی، کیونکہ وہ لا شعور ہے۔ تو شعوری بنیادوں پر جب تک آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو پاتے ہی نہیں ہیں، آپ شعوری بنیادوں پہ اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ حجاب اللہ، بہت توجہ رکھنا۔ جب آپ اس منزل سے آگے بڑھتے ہیں اور معاملہ آتا ہے لا شعور میں، آپ نے تزکیہ نفس شروع کیا۔ اب یہ تزکیہ نفس حجاب عبادت کے ہٹنے کے بعد ہوتا ہے، حجاب عبادت سے پہلے نہیں ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے، جملہ ضائع نہ کرنا میرا، دنیا کی دولت سے قیمتی جملہ دینے لگا ہوں میں، ضروری نہیں ہے کہ عبادت گزار نے تزکیہ نفس کیا ہو۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی، کوئی تو ہوگا تم میں سے، کوئی تو ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عبادت گزار ہے اس نے تزکیہ نفس بھی کیا ہو، وہ متقی بھی ہو، نہ۔ قرآن متقین کی ہدایت کرتا ہے، کہہ رہا تھا نا میں کل، پڑھتے سب ہیں، ہدایت متقین کی کرتا ہے۔ عبادت کرتے سب ہیں، سب متقین نہیں ہیں، سب پرہیزگار نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، یہ ضروری ہے، اس کو سمجھو، سب نے تزکیہ نفس نہیں کیا ہوا۔ جب آپ یہ بات سمجھ جاؤ گے کہ جو میں عبادت کر رہا ہوں اس عبادت نے میرے اور میرے مالک، میرے اور میرے معشوق ازلی کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا ہے، جس لمحے آپ نے یہ سمجھا، آپ نے اس مجاز کو آگے سے ہٹایا، اس پردے کو۔ میں عبادت چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، پتا چلے کہ کل کو کوئی کہے جی زیدی صاحب عبادت چھوڑنے کی، میں سطحی گفتگو سے اس ٹائم عرش تک کی بلندی تک اوپر اٹھا ہوا ہوں، خدا کا واسطہ میرے باتوں کی گہرائی تک جانا، لفظوں کے معنی نہ تلاش کرنے لگ جانا، مفہوم میں اترنا۔ جب تمہیں یہ مجازی پردے کا پتا چلا کہ میری یہ عبادت، میرا یہ قیام، میرا یہ رکوع، میرا یہ سجدہ، میری یہ تلاوت قرآن، یہ تو خود حجاب بن رہا ہے، تم نے اس مجازی حجاب کو ہٹایا، تمہارا قیام قیام رہے گا، رکوع رکوع رہے گا، سجدہ سجدہ رہے گا، تلاوت قرآن رہے گی، لیکن اب وہ حقیقت سے روشناس ہو جائے گی۔ اب حقیقت سامنے آ گئی تمہارے،
حجاب ہٹا، ایک منزل اور آگے آئے تو اب جو حجاب ہٹا وہ کون سا تھا؟ وہ حجاب عبادت تھا، وہ حجاب ریاضت تھا۔ یہ حجاب ہٹنے کے بعد تزکیہ نفس شروع ہوتا ہے۔ ایسے لوگ پوری کائنات میں تمہیں گنتی کے ملیں گے جو ان حجابات کے ساتھ ساتھ ہی اپنا تزکیہ نفس کر لیتے ہیں۔ یہ میرے مالک نے کسی پر کرم کی انتہا کر دی ہے تو وہ سب کچھ ایک ساتھ عطا کر دیتا ہے، ورنہ یہ اصول یہی ہے کہ چیزیں منزل بہ منزل چلتی ہیں، منزل بہ منزل چلتی ہیں، ورنہ وہ جس پہ، اور یہ کرم جس پہ کرتا ہے وہ ایک ہی ذات ہے جو یہ کرم کر دے کہ ایک ساتھ سب کچھ عطا کر دے، وہ ذات ایک ہی ہے، اور اس ذات کو کہتے ہیں حسین۔ وہ ایک ہی ہے، وہ احد احد ایک ہی ہے، وہ حسین ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ اب بھی حسین کے سامنے آیا اور حسین کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو حسین نے دیکھ کے کہا کون ہے؟ آگے سے نام لیا گیا حر، آگے سے نام لیا گیا وہب کلبی، تو حسین نے ایک ایک کر کے نہیں ہٹائے، حسین نے کہا سینے سے لگ۔ اب جب وہ حسین کے پاس آیا تو سارے حجاب ایک ساتھ، سارے حجاب، پھر کیا شعوری، کیا لاشعوری، کیا ظلمانی، کیا نورانی، سارے حجاب وہ گئے۔ یہ کرم بس حسین کا ہے، یہ احد و واحد حسین ہے، یہ اسی کا کمال ہے بس۔ کیا بھی آیا ہے وہاب قلبی، ایسے میرے مالک نے کہا تو حسین کا ہے۔ جب کہا نا تو حسین کا ہے، اب وہ حقیقی حسین، تصویر دیکھی حقیقی حسین کی۔ ابھی تک جب بیٹھے ہوئے تھے حجاب کی بات ہو رہی ہے، میں ایک ایک لفظ اپنے عنوان پہ کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ بہت نازک معاملہ، اس میں میرا ساتھ دینا۔ ابھی ایک شب پہلے کسی پہ حجاب ظلمانی چڑھا ہوا ہے، کسی پہ حجاب نورانی چڑھا ہوا ہے، کسی پہ حجاب عبادت ہے، کسی پہ حجاب ریاضت، الگ الگ حجاب ہے نا سب پر۔ ایک شب پہلے، جسے تم شب عاشور کہتے ہو، ایک شب پہلے الگ الگ نفوس پہ الگ الگ حجابات چڑھے ہوئے ہیں۔ حسین بادشاہ نے خیمہ الہیہ میں سب کو اپنے پاس بلا کے رکھا۔ کائنات کا اصول یہ ہے کہ ظلمت کو دور کرنے کے لیے چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ حسین اس ذات کا نام ہے جو فطرت کے اصولوں کو توڑ کے اپنا اصول پیدا کرتا ہے، اس ذات کو حسین کہتے ہیں جو فطرت کے اصولوں کے مطابق نہ چلے، جو فطرت کو اپنے اصول کے مطابق چلائے۔ ظلمت کا حجاب ہٹانا تھا، چراغ جلانے کی ضرورت تھی۔ حسین وہ واحد و احد کریم ہے، اس نے سارے حجاب ہٹانے تھے، جلتے چراغ بجھا دیے۔ اے ہائے ہائے، زیدی کہاں جائے، خدا کی قسم میرے آخری لفظ ہو جائے زندگی کے تب بھی مجھے کوئی غم نہیں ہوگا اس پہ، میں وہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ سمجھو اس کو۔ کائنات کا اصول ہے ظلمت دور کرنی ہو چراغ جلایا جاتا ہے۔ حسین نے الگ الگ نفوس کے الگ الگ حجابات ہٹانے تھے، حسین نے جلتے چراغ بجھائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چراغ جل رہا تھا وہ خیمہ الہیہ کی، نور الہیہ کی روشنی کا بھلے ہو، لیکن وہ چراغ بجھنے کے بعد اب جو چراغ جلانا وہ چراغ حسینی تھا۔ اس چراغ کے بجھنے کے بعد خیمہ الہیہ میں موجود ان نفوس نے جو دیکھا وہ ہر اس حجاب کے پیچھے تھا جسے تم الحجاب اللہ کے لاکھوں حجابات میں کسی کسی نام سے جانتے ہو۔ حسین نے وہ چراغ بند کر کے ایک لمحے میں وہ لاکھوں حجاب ہٹا کے بتا دیے، دیکھ یہ ہے حقیقت، دیکھ یہ ہے حقیقت۔ اس حقیقت کو دیکھنا تھا، موت جیسی شے ان نفوس کے لیے بے معنی ہو گئی، پیمانہ بدل گیا۔ جو لوگ میرے پچھلے سال لاہور میں نے لٹن روڈ میں اشرا پڑھا تھا اختیارات حسین، ابھی بھی میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہوگا،
میں نے اس میں بڑے ہی تفصیلی استدلال کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ حسین وہ کریم ہے، اس رات کے بعد ان نفوس نے چراغ بجھنے کے بعد حسین کے دکھانے سے جس حقیقت کو دیکھا، موت جیسی حقیقت بھی ان کے سامنے بے معنی ہو گئی۔ عالمین کا یہ نظام ہے کہ نفوس آگے بھاگتا ہے، موت پیچھے پیچھے آتی ہے۔ اگلے دن معاملہ بدل گیا تھا، موت آگے بھاگ رہی تھی، یہ پیچھے پیچھے جا کے کہہ رہے تھے جاتی کہاں ہے، ادھر آ۔ یہ موت کے پیچھے جا رہے تھے، یہ موت کو تھام رہے تھے، موت ان سے بچ کے بھاگ رہی تھی کہ تم بقا کی منزل پہ آ گئے ہو۔ یہ کہہ رہے تھے نا 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 تو ہماری محبوب ہے، آ، کیونکہ تیرے ذریعے ہم نے فنا فی اللہ ہونا ہے۔ اور یہ میں پھر کہوں گا، میرا بارہا کا دہرایا ہوا جملہ ہے جو میں نے لا عشق اللہ حسین والے اشرے میں آج سے کئی سال پہلے دہرایا تھا، اور پھر میں نے یہ اختیارات حسین والے اشرے میں بھی دہرایا، اور پھر راولپنڈی شاہ چراغ میں آنا من الحسین والے اشرے میں بھی دہرایا، اور آپ کے سامنے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں۔ سمجھا ہی نہیں ہے زمانے نے، حسین اس کریم کا نام ہے، کربلا اس معجز نما دھرتی کا نام ہے کہ جس نے یہ سارے میزان، یہ سارے اصول، یہ سارے معاملات پلٹ دیے ہیں۔ ایک جملہ ہے اور وہ ہے صرف صاحبان معرفت کے لیے جو تمہارے سوا اور ہو کون سکتا ہے میرے سامنے، کربلا فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل کا نام ہے۔ یا علی یا علی یا علی، کربلا فنا فی اللہ سے فنا فی الحسین کی منزل کا نام ہے، یہ منزل فنا فی الحسین ہے، بس۔ چلو آؤ آگے بڑھتے ہیں تیزی سے۔ معاملات تو دیکھو، ابھی میں نے تعبیری حجابات کی صرف تعریف کی ہے، میں بتا رہا تھا یہ تعبیری حجابات کیا ہوتے ہیں۔ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام ہے حجابات تعبیری۔ جب تم منزل بمنزل، اب یہ نوٹ کرنے والا سنٹنس کہہ رہا ہوں، جس کو جو میرے بھائی بہن بچے دوست جو لکھ رہے ہیں وہ اس سنٹنس کو خاص طور پہ بلٹ پوائنٹ میں نوٹ کر لیں، جو یاد کر رہے ہیں یاد کر لیں کہ حجابات تعبیری کی what is the description of حجابات تعبیری، تعریف in the one line۔ حجابات تعبیری الحجاب اللہ کے اقسام میں ان حجابات کو کہتے ہیں کہ جب بندہ تزکیہ نفس کی سفر میں منزل بمنزل اپنا سفر طے کر رہا ہو تو ایک خاص منزل پر پہنچ کر اس کے لاشعور کی گہرائیوں میں موجود سیاہیاں دنیاوی خواہشات کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی۔ سمجھے؟ چلو ایک بار پھر یہ جملہ دہراتا ہوں۔ اب یہ میں بہت ساری چیزوں، بہت سارے علوم، بہت سارے کتابات، بہت سارے عرفانات کو ملا کے اس ایک جملے کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ تم کسی بھی صاحب عرفان کے پاس جاؤ گے تو الحمدللہ یہ غازی بادشاہ کے علم کے پھریرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ ہے، وہ اسے رد نہیں کرے گا، بھلے میرے نام کے ساتھ بتانا، رد نہیں کرے گا۔ کیا کہ حجابات تعبیری ان حجابات کو کہتے ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں، نوٹ کرو، کہ تزکیہ نفس کی منزلوں میں جب انسان منزل بمنزل آگے بڑھتا ہے تو ایک خاص منزل پر آ کر اس کے لاشعور میں بیٹھی ہوئی سیاہیاں دنیاوی خواہشات کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی۔ اب جو یہ دنیاوی خواہشات اس کے سامنے آتی ہیں نا اس خاص منزل پہ، انہیں کہتے ہیں حجابات تعبیری، اور یہ آتی ہیں۔ تم جتنا مرضی اپنی معرفت کا دعویٰ بھر کے دم بھر کے تم نکلنے کی کوشش کرو، یہ شکلیں بدلتی ہیں، ضروری نہیں ہے یہ خواہش، مطلب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جی ہمیں تو 6 کنال کی کوٹھی کی خواہش ہی نہیں ہے، ہم نے تو سوئمنگ پول والا گھر نہیں مانگا، ہمیں خواہش نہیں ہے، ہم نے کب کہا ہمارے پاس جو ہے وہ جو بڑی کوئی
लैम्बोर्गिनी हो। हमने कब कहा जी कि हमारे पास कोई जो है वो अरबों रुपए का बैंक बैलेंस हो? हमें तो ये ख्वाहिशात नहीं, जरूरी नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है। फिर वही बात कहूंगा, इब्लीस चालाक कितना है। ये जब मैं अल्लाह और इब्लीस में इब्लीस की कारस्तानियां बताऊंगा ना, ये सारी बातें याद रखना, तब तुम मेरी बात का मानोगे, मेरी बात को, क्योंकि इब्लीस का वास्ता तो हर बंदे के साथ पड़ता है ना। तब तुम मानोगे कि वाकई जादी साहब ये इब्लीस के मामलात को जिस तरह आपने बयान किया है, हमने महसूस तो किया था लेकिन कभी ज़हनों में जगह नहीं दी इसको। तो तुम समझ ही नहीं सकते कि वो कैसी कैसी दुनियावी ख्वाहिशात को तुम्हारे सामने उभार के ले आता है। यही स्याहियां जो लाशऊर में दबी होती है ना, उनको वो कोई ना कोई दुनियावी ख्वाहिश देगा। वो कुछ हो सकती है। तेरी मां से तेरी मोहब्बत क्या गलत है? गलत है, इबादत है। तेरे बाप से तेरी मोहब्बत इबादत है, गलत नहीं है। लेकिन कैसे इस मंजिल तज़किया नफ्स की इस मंजिल पर किस तरह वो ही हिजाब ताबीरी बन के तेरे सामने आ जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा। तू समझ ये रहा होगा कि तू मां की मोहब्बत में, इबादत में मुब्तला है, लेकिन तू एक ऐसी गफलत कर बैठा है कि वो हिजाब बन गई है। मंजिल रुक गई तेरी, सफर रुक गया तेरा, मां से मोहब्बत। अब यहां पे मैं फिर इस्तदलाल के लिए मालिक का फरमान दूंगा। मालिक ने कहा झूठ बोलता है वो शख्स जो हमसे मोहब्बत का दावा तो करे लेकिन अपनी जिंदगी की हर शय से ज्यादा हमें मुकद्दम ना जाने। यानी अपनी दौलत, मां बाप, औलाद, बीवी, घर बार, हर शय से ज्यादा। कितनी मशहूर और आम हदीस है जो हर मजलिस में शायद पढ़ी जाती है, कभी तवज्जो दी है? वो इस मंजिल के इस्तदलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कि ऐने इबादत है लेकिन वही हिजाब बन जाएगा। तुम अपने नुक्ते नजर से इबादत कर रहे होगे लेकिन ये तज़किया नफ्स नहीं है। तज़किया नफ्स ये है कि जिस भी शय का ताल्लुक तुम्हारे नफ्स के साथ हो उसका तज़किया किया जाए। दुनिया की मोहब्बत नफ्स के साथ है, घर बार की मोहब्बत नफ्स के साथ है, औलाद बीवी की मोहब्बत नफ्स के साथ है, बहन भाई की मोहब्बत नफ्स के साथ है, मां बाप की मोहब्बत नफ्स के साथ है। नहीं, अपनी जात की मोहब्बत नफ्स के साथ है। याद करोगे, ज़ैदी की जुबान जब बंद हो जाएगी तब याद करोगे कि एक दीवाना बोला करता था और कुछ कह गया हमने, पता नहीं कितनी तवज्जो की या कितनी नहीं की। अपनी जात की मोहब्बत ये भी उसी का हिस्सा है। तुम जितना मर्जी कह लो कि मैं तो अपने से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करता हूं, ना, फितरत के खिलाफ है। तुम जितना मर्जी कह लो जी मैं अपनी जात से ज्यादा अपने मां बाप से प्यार करता हूं, फितरत के खिलाफ है। फितरतन इंसान सबसे ज्यादा खुद से ही प्यार करता है, जितना मर्जी दूसरे पे कुर्बान हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके शऊर के नीचे, लाशऊर, लाशऊर के नीचे तहतुश शऊर में यह बात दबी होती है। और ये उस इबलीस के आखिरी हथियारों में से एक हथियार होता है कि जब वो देखे अरे इसने तो दौलत की ख्वाहिश को भी ठुकरा दिया, तज़किया हो गया। अरे इसने तो दुनिया के सारे मामलात को ठुकरा दिया, तज़किया हो गया। बच्चों की मोहब्बत से भी आगे बढ़ गया, तज़किया हो गया। ये माँ बाप की मोहब्बत से इसका भी तज़किया। सबसे आखिर में वो फिर उसकी अपनी जात को लाके उसके सामने रखता है। अब तक क्योंकि इतने मामलात से ये गुजर के आ रहा होता है, तो जब इसकी अपनी जात इसके सामने आती तो कह बैठता है हाँ ना, देखा मैं कितने मामलात तय करके आया हूं। बस बढ़ गया पर्दा, उसकी अपनी जात आ गई बीच में, वो फिर हिजाबुल्लाह तक के सफर का एक पर्दा बन जाता है, ये भी पर्दा। अच्छा यहां तुम एक मैं मिसाल देता हूं, तुम सब लोगों ने बड़ी पसंद की इस बात को कि जैसे सब आप मिसालें बड़ी अच्छी देते हैं। मैं क्या करूं, देखो वक्त यूं गुजरता है, लेकिन आप में से अक्सर भाई हमारी बहनें ये कहती हैं कि जी आप वक्त को ना देखा करें। चलें जी ठीक है, उसी सही जी, मैं कौन सा पता नहीं कोई लीड ही लगी हुई है मुझे शायद। आप दुआ करते हैं ना, आपकी दुआएं मेरे लिए ईंधन का काम देती हैं, बस वो करते रहा करिए, आप सलामत रहें। तो आपको मिसाल देता हूं मैं, देखिए
یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جو سیاہیاں ہیں نا، جب آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں نا تو لاشعور سے پیچھے مڑیں تو کہاں گئیں؟ لاشعور میں. یہ لاشعور کے بالکل نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہیں یہ سیاہیاں، یہ دنیاوی خواہشات. یہ بھی پہلی منزل نہیں ہے جو میں اتنے دنوں سے پڑھ رہا ہوں، اس سے گزر کے جب یہاں تک آؤ گے تو میں پھر اس منزل کا نام لے رہا ہوں. یہ ایسے نیچے بیٹھ جاتی ہیں. اوپر اوپر اب کیا نظر آ رہا آپ کو؟ سب اچھا ہے، کیونکہ وہ تو نیچے بیٹھی ہیں. اب سیاہی نیچے بیٹھ گئی تو اوپر کیا رہا؟ نہیں، مثال کو آسان کرنا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے. چلو ٹھیک ہو گیا، ایک مثال لو. دیکھو، اگر کسی جگہ پر کہیں کسی سنسان راستے میں، کسی بیابان میں، کسی جگہ کوئی گڈھا ہو، گڈھا، بارش ہوئی، گڈھے میں پانی اکٹھا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہ کتنا سا گہرا تھا وہ بات ایک الگ ہے، لیکن اس میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا. اب وہ گڈھا پانی سے بھر گیا. ابھی آپ نے اس کو دیکھا تو وہ پانی گدلا ہے، گدلا ہے نا. آپ مت چھڑیے اور کسی کو چھیڑنے بھی نہ دیں. اس کے آس پاس آپ نے ایک باؤنڈری لگائی، اسے محفوظ کیا اور آپ چلے گئے. مخصوص وقت کے بعد آپ دیکھیں گے اگر کسی نے اسے نہیں چھیڑا تو آپ ایک خاص ٹائم کے بعد آ کے دیکھیں گے تو وہ پانی آپ کو صاف نظر آئے گا. وہ گڈھے میں ٹھہرا ہوا پانی وہ آپ کو صاف نظر آئے گا. تو بھائی یہ کیسے صاف ہو گیا؟ کسی نے فلٹر لگایا اور پانی کو فلٹر کر لیا؟ نہیں. یہ کیسے صاف ہوا کہ اگر اسے نہ چھیڑا جائے تو اس میں جو گندگی کے ذرات تھے وہ دھیرے 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 آہستہ آہستہ اپنے وزن کے اعتبار سے نیچے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. جیسے جیسے وہ ذرات اس پانی کے نیچے بیٹھے تو اب دھیرے دھیرے وہ پانی صاف ہونا شروع ہو جائے گا. پہلے موٹے اور بڑے ذرات نیچے بیٹھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے مہین لطیف ذرات بھی نیچے بیٹھنا شروع ہو گئے. جب یہ سارے دبیز اور غلیظ ذرات بھی نیچے بیٹھ گئے، مہین اور لطیف ذرات بھی نیچے بیٹھ گئے، تو جو اب پانی اوپر نظر آئے گا آنے والے کو، اب میں نے پانی دیکھا، ارے یہ تو صاف ہے، بھئی کیا بات ہے، تو بڑا صاف شفاف پانی ہے. تو اب میں نے کیا کیا؟ اب میں آگے بڑھا اور میں نے اس پانی کو صرف ظاہری طور پر اوپر سے صاف پانی میں نے دیکھا تو میں نے چلو میں بھر کے اسے پینا چاہا. ابھی میں نے اس پانی کو اٹھایا ہی تھا، بری مثال خود پہ دیتے ہیں اس لیے بڑی توجہ رکھو. ابھی میں نے اس پانی کو اٹھایا ہی تھا کہ میرا ایک خیر خواہ ساتھ سے آیا. انہوں نے کہا زیدی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پانی تو گندا تھا، میں نے تو چند دن پہلے خود دیکھا، اس میں تو گندگی تھی، اس میں تو غلاظت تھی، اس میں تو نجاست تھی، یہ زیدی صاحب کیا کرنے لگے؟ اس پانی سے رجوع کر رہے ہیں. یا مولا ابو الفضل بادشاہ یا ولی العصر مجھے طاقت دے، میں ان تک پہنچا دوں کچھ. وہ میرا خیر خواہ اس نے کہا میں نے تو اس میں نجاست دیکھی، میں نے تو اس میں گندگی دیکھی، میں نے تو اس میں غلاظت دیکھی. وہ اپنی جگہ ٹھیک، میں بے وقوف ثابت ہوا کیونکہ میں نے صرف ظاہر کو دیکھا کہ بھیا یہ تو اوپر سے بڑا صاف شفاف ہے، کیونکہ گندگی نیچے بیٹھ گئی تھی. اب اس نے کیا کیا؟ وہ میرا خیر خواہ تھا، اس نے کہا اس سے پہلے کہ زیدی صاحب یہ نجس پانی پی لے اور اپنا ستیہ ناش کر لے، وہ مجھے روک تو نہیں سکا کیونکہ میں کسی کی نہیں سن رہا تھا جو ضدی تھا، جو منمانی کرنے والا. تو اس نے کہا یہ نہیں سننے کا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے سائیڈوں پہ رکھی رکاوٹیں ہٹائیں اور جلدی سے اس پانی میں ہلچل مچانے کے لیے اپنا پاؤں پانی میں مار دیا. جیسے ہی اس نے پاؤں پانی میں مارا تو کیا ہوا؟ پانی کے نیچے تہ میں بیٹھی ہوئی گندگی، غلاظت اس ہلچل سے ہلی اور ساری غلاظت واپس اوپر آ گئی. میں نے دیکھا ارے یہ پانی تو گندا ہے، میں نے فوراً ہاتھ کا پانی چھوڑ دیا. ہاں ٹھیک ہے. آپ میں سے جو لوگ پروفیسر کہتے ہیں مجھے ٹیچر کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آج پھر ایک اور میں نے مثال دی ہے. خیر، فوراً پانی چھوڑ دیا میں نے. ارے یہ کیا بھائی، تو گندا پانی ہے، یہ تو نجس پانی ہے. اس بھائی کو میں نے دیکھا، شکریہ بھی ادا کیا. میں نے کہا یار تو نے تو میری زندگی بچا لی، میں اس نجس پانی سے رجوع کرتا میرا بیڑا غرق ہو جاتا، میری عبادت کا ستیہ ناش، میری ریاضت کا ستیہ ناش، یہ گندگی یہ نجاست میرے اندر چلی جاتی، پتہ نہیں کیا گل کھلاتی اندر جا کے.
انہیں کہا زیدی صاحب اسی لیے تو منع کرتے ہیں کہ ظاہر نہ دیکھو، تہ میں چھپا ہوا معاملہ دیکھو، باطل دیکھو، باطن دیکھو کہ باطن میں کیا ہے۔ آپ ظاہر دیکھ کے سمجھ بیٹھے کہ پانی بڑا شفاف ہے، آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ اندر غلاظت ہے۔ میں نے کہا بھیا آپ نے مجھے بچایا کیسے؟ کہنے لگا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے اس پانی کے اندر ہلچل مچا دی، اس ہلچل سے تہ میں بیٹھی ہوئی غلاظت اوپر آ گئی، آپ کو پتا چل گیا گندا ہے، اس وقت مجھے فارمولا پتا چل گیا۔ بس یاد رکھنا، لوگ اپنی عبادتوں سے، اپنی ریاضتوں سے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ عبادت اور ریاضت ظاہری طور پر ان کی نجاست کو، ان کی غلاظت کے معاملات کو تہ میں بٹھا دیتی ہے، اوپر سے نظر آتا ہے بڑے پاک ہیں، بڑے صاف ہیں، بڑے ستھرے ہیں، آپ جا کے ان سے رجوع کرنے لگتے ہو، بچ جاؤ، ان کی تہ میں غلاظت ہے، اگر ان سے رجوع کیا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ لیکن اب پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا ہلچل مچانے سے۔ ہلچل مچا دو، ہلچل مچے گی تو تہ میں بیٹھی غلاظت اوپر آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کے اندر نجاست موجود تھی۔ اب کسی نے آ کے مجھ سے پوچھا زیدی اور 1.5 گھنٹے کا لیکچر تو دیا، یہ بھی تو بتا ہلچل مچائیں گے کیسے؟ اب اگر میں اپنی مثال کے اوپر دلیل بھی اپنی دوں تو کر بیٹھا ستیہ ناس، مثال میری لیکن دلیل چلے گی شہنشاہ کی۔ آپ پوچھ مالک سے، مولا ہمیں ہلچل مچا کے طہارت اور نجاست کا پتہ کرنا ہے، کیسے پتہ کریں؟ سرکار مولا محمد بادشاہ نے کہا پتہ چلے گا ولایت علی سے، تم جس سے بھی رجوع کرو اس کے سامنے ولایت علی کو رکھ دو، ولایت علی اس کے اندر ہلچل مچائے گی، اگر تہ کے اندر نجاست ہوگی باہر نکل کے آ جائے گی، لعنت کر کے ہٹ جانا۔ یا علی یا علی یا پانی اور دیجیے گا مجھے۔ یا علی یا علی، کچھ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو میں نے حجابات کے ان معاملات کو تمہارے سامنے مثال کے ذریعے بڑی آسانی سے، آج اقوام عالم کا بہت بڑا مسئلہ اور خصوصاً امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ اور بالخصوص اہل تشیع کا ایک بہت بڑا مسئلہ کہ کس سے رجوع کریں اور کس سے نہ کریں، وہ معاملہ میں نے تمہارے سامنے ایک مثال کے مد میں رکھ دیا کہ کس سے رجوع کریں اور کس سے نہ کریں۔ طہارت اور نجاست کا خیال رکھنا، پاکیزگی اور گندگی کا خیال رکھنا، صرف ظاہری طور پر کسی کو پاک صاف ستھرا دیکھ کر بڑا اچھا لباس پہنا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اختلاف کی باتیں نہیں کرتے، انتشار کی باتیں نہیں کرتے، بڑا پیارا بیان دیتے ہیں، کبھی کسی کو گالی نہیں نکالتے، اتحاد کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب کو ایک ہو کے رہنا چاہیے، انہوں نے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی، لوگوں کے مقدسات کی توہین نہیں کی، یہ تو بہت اچھے بندے ہیں۔ جب آپ کسی ایسے کو دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ اوپر اوپر سے ظاہری طور پر اوہ چھینٹ لگ گئی بھائی، نجس ہو گئے، ٹھہر جاؤ بھائی پہلے ہم طہارت کر کے آ جائیں، ارے بھائی کپڑے ناپاک ہو گئے پہلے کپڑے بدل لیں، بھائی وضو ٹوٹ گیا ٹھہر جاؤ بھائی۔ جب بھی تم کسی کو ایسے معاملات میں ضرورت سے زیادہ، یہ مالک کا فرمان ہے کہ ضرورت سے زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والا بھی شیطانی وسوسے کا شکار ہوتا ہے، فرمان معصوم ہے، یہ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے، بے وجہ تمہیں اس طرف لے کے جائے گا۔ تو جیسے جسمانی ضرورت سے زیادہ پاکیزگی اختیار کرنا بھی شیطانی حربوں میں سے ایک حربہ ہے، وہ تمہیں بے وجہ یہ شک میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم نجس ہو گئے ہو، نہیں بھی ہوئے تو تم ہو گئے ہو، یہ شک ہی۔ اسی طرح اندر کے معاملات بھی، باطنی معاملہ بھی ایسا ہی ہے ظاہری معاملے کی طرح، وہ بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اس میں بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا بھائی تو بڑی اچھی باتیں کرتے، ارے اوپر سے ایسا ہے
صاف پانی نظر آ رہا ہے اوپر سے، وہاں رجوع کر کے پانی پی نہ بیٹھنا، پہلے ہلچل تو مچاؤ، دیکھو ذرا پانی میں ہلچل مچا کے نیچے سے کوئی گندگی تو نہیں نکلتی، علی کی ولایت رکھو وہاں پر، وہ مچائے گی اندر ہلچل، اگر پانی صاف رہے رج کے پی لینا، اگر ہلچل کے نتیجے میں نیچے سے غلاظت نکلنی شروع ہو جائے، کیا، کیوں، کیسے، نہیں، باطل، مستحب نہیں، یہ وہ، جب ایسی باتیں شروع ہو جائیں تو سمجھنا یہ نکلی گندگی، یہ نکلی نجاست، لا حول پڑھ کے بھاگنا وہاں سے۔ تعبیری حجابات ٹھیک ہو گیا؟ یا علی یا علی، ہاں جی، کیا خیال ہے پھر؟ آئے میں گھڑی دیکھتا ہوں بار بار، آپ لوگ کہتے ہیں دائی صاحب گھڑی نہ دیکھا کریں، چلیں جی موج ہے آپ کی سرکار، کہتے نا جی نوکر کی نخرا کی سرکار، نوکری جو ہوئی پھر کیا کریں، چلے بڑھتے ہیں آگے، مجھے اندازہ ہے آپ کو مزہ آ رہا ہے، تو چلیں تھوڑا سا پھر اور پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا، چلیں آ جائیں۔ ہاں ہاں ہاں، ایک اور معاملہ ہے اگلا، اب یہ بڑا طویل ہے، میں اس کو شروع کیا تو آپ یقین مانیں 11 بج جائیں گے، آپ یقین مانیں۔ میرا خیال ہے آج کا معاملہ تعبیری حجابات کی حد تک رکھتے ہیں، اس سے اگلے کا تمہیں تعارف کرا دیتا ہوں، اس سے آگے معاملہ شروع ہو رہا ہے مشاہدے کا۔ جب تم تعبیری حجابات کی منزل سے آگے گزرتے ہو نا، تو یہاں پہ معاملہ شروع ہوتا ہے، ایک طویل سلسلہ ہے جو مشاہدے کا ہے، پھر اس مشاہدے کے اندر تجلیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مشاہدے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، مشاہدہ، پھر اس کے اندر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے تجلیات کا، پھر ایک سلسلہ ہوتا ہے مکاشفات کا، ٹھیک ہے، یہ آگے ہے، میں اس کی بس وسعت تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو آگے ہے وہ کتنا وسیع معاملہ ہے، تو یہ میرا خیال ہے رکھتے ہیں اگلی نشست پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ کسی بھی معاملے میں تمہیں بس صرف تعارف کراؤں اور آگے بڑھ جاؤں۔ اب تم یہاں سے اندازہ لگاؤ 1.25 گھنٹے کے بعد کہ اگر میں تعبیری حجاب کی تعریف کر کے آگے بڑھ جاتا، اس کی تفصیل نہ بتاتا، تو اس طرح اندازہ ہوتا تمہیں؟ نہیں نا، تو اسی طرح آگے جو معاملات ہیں وہ مشاہدہ، اس مشاہدے کے اندر کئی اس کی برانچز ہیں، اس مشاہدے سے کئی برانچز نکلیں گی، ان کا تعارف کراؤں گا کہ مشاہدہ، جو مشاہدات جو ہیں وہ کس کس نوعیت کے ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح تجلیات کی الگ الگ ہیں، کہاں کہاں تجلیات ہوتی ہیں، کیسے کیسے تجلیات ہوتی ہیں، انہی میں عکس کے معاملات ہوتے ہیں جو تمہیں میں نے پہلے بتائے تھے، کئی تجلیات ایسی ہوتی ہیں جو بذات خود، تجلی جو ہے یہ ایک انتہا کا نام ہے نا، بھائی تجلی ہو جائے جب، ایک انتہا کا نام ہے، لیکن میں تمہیں انشاءاللہ مالک کے فضل، ان کے کرم سے تمہیں ایسی منزل کا تعارف کراؤں گا جہاں تجلی بھی بذات خود ایک حجاب بن جاتی ہے، ہائے 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 ہائے، کیسی قیمتی منزل ہوگی وہ، تم سوچو، ٹھیک ہے، مشاہدہ بذات خود ایک حجاب بن جائے، مشاہدہ جسے آخری بات کہی جاتی جو علم سے بھی بڑا ہوتا ہے، علم چھوٹا ہے، مشاہدہ علم سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ مشاہدہ علم کو کسی منزل پہ پہنچ کے غلط ثابت کر سکتا ہے، یہ مشاہدے میں طاقت ہوتی ہے، لیکن مشاہدہ بذات خود ایک حجاب بن جاتا ہے۔ یہ میں تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ یہ کثرت سے وحدت کا سفر ہے میرے بھیا، میں پرٹیکولر ایک ٹیکنیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ مالک کی حدیث بھی ہے، کثرت سے وحدت، وحدت سے کثرت، میں تمہیں کثرت سے وحدت کی طرف لے کے جا رہا ہوں، کتنے حجابات تھے، اور دبیز حجابات تھے، غلیظ حجابات، وہاں سے میں تمہیں حجابات گنوا بھی رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں، اور ہٹوا بھی رہا ہوں، طریقہ بتا بتا کے، ٹھیک ہے، منزل بمنزل آگے جائیں گے، ٹھیک ہے، نورانی حجاب بھی ہٹائے، تعبیری حجاب، تزکیہ نفس پہ مشتمل حجابات ہوتے ہیں وہ، اب اس کے بعد مشاہدے کی منزل آ جائے گی جو علم سے بھی آگے کا معاملہ ہے، مشاہدہ ہی ہو جائے جب تو پھر کیا بچے گا، سوچو کیا کمال منزل ہوگی جب مشاہدہ ہو جائے، لیکن
ایک جگہ ایسی آتی ہے جب مشاہدہ خود حجاب بن جائے. کون بتائے گا یہ؟ کون بتائے گا؟ یہ MBBS لکھنے والے کسی ڈاکٹر نے کتاب میں یہ سارا نسخہ لکھا ہوا ہے؟ یہ وہ بتائے گا جو منزلیں طے کر چکا ہے. بہرحال مشاہدہ بذات خود ایک منزل بن جاتی ہے، وہ ایک حجاب بن جاتی ہے. ایک خاص تناظر میں آ کے تجلیات تجلی ہو جائے. یہ مشاہدے سے اگلا معاملہ ہے کہ تجلی ہو جائے. تجلی ہی ہو گئی جب، پھر کیا بچا پیچھے. لیکن ایک منزل آتی ہے جب تجلی خود حجاب بن جاتی ہے. یہ رگ رگ میں خون کی طرح سما جانے والی باتیں ہیں کہ اگر اندر چلی گئی تو تمہارے دل کی دھڑکن کی طرح ایسے 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 ہوں گی. تمہارے پورے جسم میں یوں یوں سرائیت کریں گی. میرے تو ہوتی ہیں، تمہارے بھی ہوں گی یقیناً اگر تم نے اندر. مکاشفات. مکاشفہ کیا ہے؟ مکاشفے تک آنے والے لوگ، بس میں نام نہیں لینا چاہ رہا، تفصیل بتاؤں گا تو بتاؤں گا، کیا ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں جو مکاشفے کی منزل پہ بیٹھے ہوں نا، لوگ ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کسے دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک منزل ایسی آتی ہے کہ مکاشفے پہ اگر رک جائیں تو وہ بھی حجاب بن جاتا ہے. اس لیے ان منازل کو تم باقاعدہ نام دے سکتے ہو. جسے میں نے مشاہدہ کہا، یہ حجابات مشاہدہ کہلائے جا سکتے ہیں. جنہیں میں نے تجلیات کہا، یہ حجابات تجلیات کہلا سکتے ہیں. جنہیں میں نے مکاشفات کہا، یہ حجابات مکاشفات کہلا سکتے ہیں، یا کہلائے جاتے بھی ہیں. آپ یہ بھی سمجھیں. تو میں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں یہ تمام انشاءاللہ آپ کے ساتھ رکھے جائیں گے. کل میں اگر غلط نہیں ہوں تو ہفتہ ہے، ہفتہ ہمارا سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے. مجھے بے حد خوشی ہوگی حسب سابق اگر سوالات کی بڑی تعداد سرکار ولی العصر قائم آل محمد کے حوالے سے ہو، اور بالخصوص حجاب اللہ جو اس ہفتے میں ہمارا سب سے اہم عنوان رہا، اور دیگر جو پہلے بھی ہم نے مولا کے اسما پڑھے وہ بھی، اور حجاب اللہ بھی. اس میں مولا سرکار ولی العصر سے اپنی قربت بڑھانے کے لیے حجابات کو ہٹانے اور سرکانے سے متعلق میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں، اگر آپ اس سے متعلق سوال کریں گے تو زیدی ایک بار ایسے سلوٹ کرے گا، پھر جواب دے گا، یوں سلام کر کے جواب دے. مجھے ایسی خوشی ہوگی جیسے تم نے مجھے کوئی نہ خزانہ دے دیا، کہ سوال ایسے لانا کہ جس سے مجھے لگے کہ ہاں یہ باتیں تمہارے اندر اتری ہیں اور تم یقیناً عملی طور پہ ان حجابات کو ہٹانے کی کوشش میں سرگرداں ہو اور اس سے متعلق تم سوال کر رہے ہو. اس دعا کے ساتھ میرا مولا سرکار ولی العصر قائم آل محمد بادشاہ یا الحجاب اللہ اکبر میرا مالک اپنے اور اپنی اس مخلوق کے درمیان جتنے بھی حجابات حائل ہیں، میرا بادشاہ تیرا لطف، تیرا کرم، تیرا رحم، تیرا ترس، اس کے سوا کائنات کی کسی شے میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان حجابات کو ہٹا سکے. علم غلط ثابت ہو جاتا. مشاہدہ ہو، تجلی ہو، مکاشفہ ہو، یا کسی قسم کی کوئی ریاضت و عبادت ہو، یہ دم توڑ کے گھٹنے ٹیک کے ختم ہو جاتے ہیں. واحد اگر کچھ ممکن رہتا ہے تو وہ تیرا کرم، وہ تیرا لطف ہے. میرا بادشاہ جتنے